خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored to present highlights from two mulaqats with delegations from Lajna Imaila and Nasirat al-Ahmadiyya from Ireland. We begin with Saturday's mulaqat, where Hadrat Khalifatul Masih Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz graciously met with Amla members of Lajna Imaila from Ireland. Last weekend, national and regional Amla members of Lajna Imaila from Ireland had the blessing of having a mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, Ayyadahullah Ta'ala bin Nasrihil Aziz. They had travelled especially for the mulaqat, which took place in Islamabad. During the mulaqat, the Sadr Lajna asked Hazrat Amirul Mu'mineen for a theme for their Lajna year. الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، وہ پیدا کرو، اور حیا کا بڑا وسیع مضمون ہے، اس کو سمجھیں، اس کی تفسیر نکالیں، ٹھیک ہے، پھر لوگوں کو بتائیں، لجنہ کو بھیجیں میسج، حیا کیا چیز ہے، یہ حیا کون کرنے والا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی باتیں ماننے والا ہے، اس کی عبادت کرنے والا۔ پھر وسلم کے ارشادات ہیں، مسلموں کے ارشادات ہیں اور احکامات ہیں اسلامی، ان پہ عمل کرنا، اور اپنے تقدس کا خیال رکھنا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، بڑا وسیع مضمون ہے، اس کو تلاش کریں، تو اس میں تھوڑے تھوڑے پیسے نکال کے نا تو بتاتی رہیں لجنہ کو انشاءاللہ حضور۔ The Lajna members were also able to ask questions on a range of issues related to their responsibilities in their faith. خدمت دین اور اولاد کی تعلیم و تربیت اور دیگر دنیاوی معاملات کے درمیان توازن قائم کرنے کے لیے خاکسار کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ پہلی بات ہے میرے خطبے سنا کریں، میری باتیں سنا کریں، لجنہ کی تقریروں میں جو میں نے کہا ہے وہ باتیں سنا کریں۔ یہاں میٹنگ ہوتی ہے لوگوں میں، بے شمار دفعہ میں نے یہ باتیں کہہ چکا ہوں، وہ اگر آپ دیکھ رہی ہوں پروگرام، وہ ہر ہفتے آتا ہے جمعے کو دس ویک کے حوالے سے، اس میں ساری باتیں کہہ چکا ہوں، کس طرح اپنے وقت دینا ہے۔ وہی سوال آپ دہرا کے لے آئی ہیں، آپ گھر میں رہتی ہیں نا، ہاؤس وائف ہی ہیں نا، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ بچے اسکول بھیج دیے، اسی میں وقت نکال کے دیکھیں اپنا علم بڑھانے کے لیے، بچے آئیں تو ان کو دینی علم سکھائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، جب وہ بچے آئیں ان سے پوچھیں آج تمہارا اسکول کیسا رہا، اور کیا کچھ پڑھا اسکول میں، کیا باتیں اچھی سیکھیں، کیا اور باتیں سیکھیں، ان سے انٹریکشن اگر آپ کا ہوگا تو بچے آپ کو بتائیں گے کیا باتیں اسکول میں انہوں نے دیکھیں، جو کہ دیکھیں کوئی بری بات ہے اس کو بتائیں کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، ہمیں کس طرح کا ہونا چاہیے ہیں، اور اگر دیکھیں اچھی باتیں تو بتائیں دیکھو یہ اچھی بات ہے اور اسلام کی پہلی تعلیم اس پہ یہ ہے۔ تو اس طرح بچوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، انٹریکشن ہو، آپس میں بات چیت ہو، پھر ان کو کھلائیں پلائیں، اور رات کو جو شام کو ہوم ورک کرنا ہے اسکول کا وہ کریں، اور پھر سو جائیں، ان کو پتہ ہو کہ مام ہماری باتیں سنتی ہے، پوچھتی ہے، اور ایک ہمارا آپس کا انٹریکشن ہے، ٹھیک ہے، اور ویکینڈ پہ ان کو زیادہ وقت دیا کریں پھر، ٹھیک ہے۔ A Lajna member asked Hazrat Amirul Mu'mineen how to make their events more interesting to Ahmadi women and girls. سیکٹری تعلیم ہے نا، جی تو سیکٹری تعلیم کا مطلب یہاں صرف دنیاوی تعلیم نہیں ہے، لجنہ کا سیکٹری تعلیم جو ہوتی ہے اس کا دینی تعلیم مقصد ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے دیکھیں آپ کس طرح ان کے لیے ایسے پروگرام بنا سکتی ہیں جس سے ان کو دلچسپی پیدا ہو دینی تعلیم سے، ان کے کمپٹیشن بھی ہوں۔ اجتماع پہ صرف ایک سال کے بعد ایک کمپٹیشن رکھ دیا، تعلیمی مقابلے ہو گئے تھوڑے بہت، اور وہ ایک سال کے بعد آپ نے کر لیا تو کوئی بات نہیں، ہر حلقہ جو ہے آپ کا ہے کتنی 200-300 لجنہ ہے، 214، اور ناصرات کتنی ہیں؟ 33، اونلی 33۔ یہاں تو اس محلے میں بھی اس سے زیادہ ناصرات ہوتی ہے، اس میں کون سا بڑا مسئلہ ہے کہ میں کس طرح پروگرام بناؤں؟ وہ تو ہر ایک کو پرسنلی آپ کو اپروچ کرنی چاہیے، اور جو رسپیکٹیو سیکٹری ناصرات ان کو کہیں کہ وہ ان سے ہر اپنے حلقے میں
ان سے کانٹیکٹ کریں, باتیں کریں اور ان کو پروگرام دیں ایک بنا کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف کمپٹیشن کے لیے نہیں ہے, اپنے دین کے لیے سکھانا ہے, یہ نظریہ ہونا چاہیے. صرف آپ لوگوں کو اجتماع پہ کمپٹیشن ہو گیا, وہ موٹیویٹ کرنا ہے. کس طرح موٹیویٹ کرنا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ماؤں کی تربیت کریں نا پہلے تو. لجنا کی ہے نا اب, جی سیکٹری ناصرات تو نہیں نا, نہیں ناصرات, تو ماؤں کی تربیت کریں کہ تم لوگوں کا کام ہے کہ خود دین سیکھو, خود نمازوں کی طرف توجہ کرو, قرآن کریم پڑھو اور حضرت کتابیں پڑھو, اور اسی طرح جماعت کا لٹریچر پڑھو. اور ہر ایک اپنے کوئی پرسکرائبڈ کتاب ہے نا ہر ایک سال کے لیے, یا سال میں 1-2 کتابیں ہے نا. جی جی, اس سال کون سی رکھی ہوئی ہے؟ برکات الدعا ہے, برکات الدعا رکھی ہوئی ہے. تو اس کے تھوڑے تھوڑے پیسیجز نکال کے جی تو لجنا کو بھیجیں, ہر ایک کو چلا جائے, جی وہ پڑھیں. جی, اور جب وہ پڑھیں گے ان کو سمجھ آئے گی. اگر ان کو سمجھ نہیں آتی تو اس کو سمجھائیں, اس کو ایکسپلین کریں, جی ٹھیک ہے. جی, اور پھر جب وہ سمجھ جائیں تو وہ اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں. جی تو یہ صرف تنظیم کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کنسالیڈیٹڈ کوشش ہوتی ہے جو ماؤں کی اور تنظیم کی اور جماعت کی سب مل کے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح جب آپ کریں گی تو پھر بچوں کو سمجھ بھی آئے گی. صرف سال کے آخر میں ایک اجتماع کے لیے کمپٹیشن رکھ دیا, اس میں بعض لوگ تیاری کر کے آتے ہیں, بعض سمجھتے ہیں ہم نے بہت تیاری کی ہے. بعض مائیں ضدی ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہمارے بچہ زیادہ تیاری کر کے آیا تھا, اس نے اچھا پڑھا تھا, آپ نے اس کو انعام نہیں دیا, اس کو فلاں کو انعام دے دیا. تو ان کو کہیں مقصد انعام لینا نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ دینی علم حاصل ہو, اس کے لیے تم تیاری کرو. یہ تو ایک ایکسٹرا ایک ایونٹ ہے جو اجتماعوں پہ ہوتا ہے کہ چلو کمپٹیشن ہو گیا, جس نے اچھا پڑھا یا نہیں پڑھا. اور 3 نیوٹرل ججز رکھیں مختلف جگہوں سے, اور ججوں نے فیصلہ کرنا ہے, اس میں کوئی فیصلہ ہی نہ ہو ایک اس ریجن سے لیا, ایک اس ریجن سے, ایک اس ریجن سے, تاکہ اس میں یہ نہ ہو کہ ایک ہی ریجن کی آپ نے لے لی جج کمپٹیشن کے لیے اور اس نے فلاں کو 1st 2nd 3rd پرائز دے دیا. ناصرات کا جہاں سوال ہے تو 12 سے 15 سال تک ہی ناصرات. لجنا کا جہاں تک سوال ہے 16 سے 20-25 سال تک ہی لجنا. ان سے خود پوچھیں کہ تعلیم, سیکٹری تعلیم کا یہ کام ہے, اس کو ہم مزید کس طرح بہتر کر سکتے ہیں, تمہارا کیا مشورہ ہے, کس طرح ہم دینی علم زیادہ مزید سیکھ سکتے ہیں. تو ان کے بھی مشورے لیں نا, پھر اس کو اپنے اس میں ڈالیں. ٹھیک ہے. کیا ایک احمدی کے لیے صرف کورٹ میرج یا قانونی شادی اکٹھے رہنے کے لیے کافی ہے؟ یعنی کوئی جوڑا صرف کورٹ میرج کر کے نکاح کیے بغیر اکٹھے رہ سکتا ہے؟ اور قانوناً تو ایک اعلان ہے شادی یا نکاح لوگوں کے سامنے کہ ہم میاں بیوی ہم نے ہو گئے اور رجسٹر ہو گئے کورٹ میں. اگر اس فیملی نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تو ٹھیک ہے, لیکن اسلامی جو طریقہ ہے نکاح کا وہ ضروری ہے, وہ ہونا چاہیے. جماعت اس کو رجسٹر نہیں کرے گی جب تک نکاح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, قانونی وہ میاں بیوی ہیں اور اعلان ہے, معاشرے میں بھی اناؤنسمنٹ ہے, لیکن اسلامی طریقہ جو نکاح کا ہے وہ بہرحال لازمی ہے. ٹھیک ہے. جس میں حق معیاری مقرر ہوتا ہے, حقوق بھی قائم ہوتے ہیں, حقوق کی حفاظت بھی کی جاتی ہے, عورتوں کے بھی مردوں کے بھی. تو پھر کورٹ میں جا کے لڑائیاں کرتے رہتے ہیں. جس نے کورٹ میرج کرا لیا اور جماعت کے پاس نہیں آیا وہ احمدی نہیں ہے, اپنے آپ کو احمدی نہیں کہتا. پھر زبردستی تو نہیں آپ کسی کو کہہ سکتے کہ تم احمدی بنو. جو کہتا ہے میں نہیں رجسٹر کراتا تو جماعت کو رپورٹ کریں, جماعت کینسل کرے گا اس کا ایمز کارڈ. My question is, anti-Islam sentiments are on the rise. Muslims are accused for not integrating, yet blame the West for discrimination. What responsibility do we bear for contributing such sentiments, and how can we further educate such members? یہ تو ٹھیک ہے, اگر ہماری غلطی ہے تو غلطی ماننی چاہیے, انٹیگریٹ ہونا چاہیے. میں تو یہی کہتا ہوں, ہمیں ہونا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو آئسولیٹ نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ساتھ پورا طرح انوالو ہوں. ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں لجنا کے ساتھ انٹریکشن بھی ہو, عورتوں کے ساتھ سیمینار کریں, ان کو بلائیں, اور کانفرنس, پیس کانفرنس وغیرہ یا اور چھوٹے موٹے سیمینار وغیرہ کریں مذہبی, اس میں ان کو بلایا کریں.
اور ایڈریس ہو آدھے پونے گھنٹے کا, کچھ ریفریشمنٹ وغیرہ ہو تاکہ ان کو پتہ لگے. تو جس ماحول میں رہتے ہیں اس ایریے میں آپ لوگوں کی واقفیت ہونی چاہیے, اسی لیے تبلیغ ہوگی نا. اور انٹیگریٹ ہونے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ جا کے کلب میں بیٹھ جائیں. انٹیگریٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہمسایوں سے تعلقات بڑھائیں, اور تعلقات بڑھانے چاہیے. اس بارے میں کئی دفعہ میں کہہ چکا ہوں. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہمارا قصور ہے, وہ ٹھیک کہتے ہیں لوگ پھر اگر یہ کرتے ہیں تو. اور اگر جماعت کہتی ہے تو جماعت اگر کہتی ہے صرف اور عمل نہیں کرتی کہ ہماری ملک کی لائلٹی ہے, تو اس ملک کو لائلٹی کا ثبوت ہونا چاہیے نا. ہم سرو کر رہے ہیں ملک کو ڈاکٹر کے طور پر, ٹیچر کے طور پر, یا انجینئر کے طور پر, یا کسی بھی طرح کی سروس ہو رہی ہے ملک کی, یا بعض لوگ آرمی میں بھی چلے جاتے ہیں. انٹیگریٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ جا کے کلب میں بیٹھیں یا ان کی طرح حجاب اتار دیں اور فراقیں اور پہننے شروع کر دیں اور منی اسکرٹ پہننا شروع کر دیں, یا گرمیوں میں بے حیا لباس پہننا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, سردیوں میں تو انہوں نے بھی ڈھانکا ہوتا ہے. تو یہ چیز انٹیگریٹ ہونے والی علامتیں نہیں ہیں. انٹیگریٹ ہونا یہ ہے کہ سرو دا کنٹری. وہ اگر آپ کر رہی ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں کر رہی تو اپنے لجنا کو ایجوکیٹ کریں کہ تمہیں اس طرح ہونا چاہیے. اول تو اکثر تو کر ہی رہی ہوں گی, کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. بس ہم سروس کر رہے ہیں, ہم لائل بھی ہیں ملک کے. اور لائلٹی کیا ہے؟ لائلٹی یہی ہے نا کہ ملک کے خلاف بات نہیں کرنی, ملک کے لیے کی بہتری کے لیے, ترقی کے لیے سروس کرنی ہے. اور آپ عہد کرتی ہیں, اس میں بھی آپ نے کہتی ہیں ملک کی ترقی کے لیے کریں گے. ہر ذیلی تنظیم کا عہد ہے یہ. تو جو نہیں کرتے ان کو سمجھائیں. میں تو اس بارے میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, بے شمار میرے ایڈریس اس بارے میں ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پڑھ کے اس میں سے پیسے نکال کے لوگوں کو دیا کریں. حضور چونکہ عہدیداران حضور کے نمائندے کے طور پہ خدمات انجام دیتے ہیں, بعض اوقات جماعت ممبران اور ذیلی عہدیداران ان سے سوال کرنے یا اپنی رائے پیش کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. بعض اوقات خود عہدیداران یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ان کی رائے ہمیشہ درست ہے, اور ذیلی عہدیداران بھی یہی خیال کرتے ہیں کیونکہ وہ عہدے پہ فائز ہیں. اس کے لیے ایسے عہدیداران اور جماعت ممبران کے لیے, دونوں کے لیے پیارے حضور کی کیا رہنمائی ہے؟ سوال یہ ہے کہ نمائندے ہیں صرف اس فیلڈ میں. ٹھیک ہے, ہر ایک چیز, ہر فن مولا تو نہیں ہے. وہ تربیت کے لیے نمائندگان ہیں, مربیان, انتظامی معاملے میں وہ ہے. تو اگر ایجنٹ کی وسیع معنی لو تو ان کے نمائندے اس طرح ہیں کہ وہ انفارمیشن دینی اور ان کی اصلاح کرنی, جو خلیفہ وقت کہتا ہے ان تک پہنچانا اور اس پہ عمل کرانا, اور خود بھی اس پہ عمل کرنا. یہ نمائندگی ہے. یہ نہیں ہے کہ میں نمائندہ خلیفہ وقت کا ہوں تو میں نائب خلیفہ بن گیا ہوں تو یہاں تو میں جو مرضی کرتا رہوں. جو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اگر ہر ایک امیر یہ سمجھے کہ اپنے حلقے میں میرے بھی وہی ذمہ داریاں جو خلیفہ وقت کی ہیں, تو وہ عبادت کی طرف بھی زور دے گا, سچائی کی طرف بھی زور دے گا, اللہ تعالیٰ کا خوف بھی دل میں رکھے گا, لوگوں سے پیار اور محبت کا, شفقت کا سلوک بھی کرے گا, ان کی رائے کا اظہار بھی کرے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہا کہ لوگوں سے مشورہ کیا کرو. ٹھیک ہے, ان سے سختی سے پیش نہ آیا کرو. ٹھیک ہے, اگر تم سختی سے پیش آؤ گے تو یہ لوگ دوڑ جائیں گے. ہاں, مشورہ کرو اور اس کا انالیسس کرو پھر, اور اس کے بعد جو تم نے فیصلہ کرنا کرو, لیکن نرمی اور پیار سے سلوک کرو. یہ تو اللہ تعالیٰ نے علیہ وسلم کو حکم دے دیا, تو میں اور تم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کو عمل نہ کرنے والے. ٹھیک ہے, جو یہ کرتا ہے وہ غلط کرتا ہے عہدیدار, ان کا تکبر ہے. اس لیے میں نے خطبہ اکثر دیتا رہتا ہوں. ابھی 2 سال پہلے بھی یہ خطبہ دیا تھا عہدیداروں کو سمجھانے کے لیے. جسے نہیں سمجھنا نہ سمجھے, کیا کر سکتا ہوں. سمجھانا ہی کام ہے نا میرا. یہی قرآن شریف میں لکھا ہوگا کہ سمجھاتے رہو. وہ وقتاً فوقتاً سمجھاتا رہتا ہوں عہدیداروں کو. اور جو متکبر ہیں وہ غرور ہے. ٹھیک ہے, وہ ایروگنس جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے. حضور میرا سوال ہے کہ وہ لجنہ ممبرات جو جماعت کی خدمت کا جذبہ رکھتی ہیں لیکن خود کو اس قابل نہیں سمجھتی یا اپنی صلاحیتوں پر یقین نہیں رکھتی, ان کے لیے آپ کی کیا رہنمائی ہے؟ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی سمجھے کہ میرے میں صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ میں کام کر سکوں, خود خواہش نہیں کرنی چاہیے کام کرنے کی, لیکن جب کام مل جائے تو اس کا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, عاجزی
ہیوملٹی ہمبلنس تو ہونی چاہیے, جی ٹھیک ہے نا, جی وہ تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جب مل جائے اور خود اپنے آپ کو پیش بھی نہیں کرنا چاہیے. ہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے جی کہ اپنے آپ کو کہو کہ میں اس عہدے کے لیے بہتر ہوں تو مجھے یہ عہدہ دیا جائے یا خدمت دی جائے. ہاں اگر خدمت جماعت دے دے تو پھر جو بھی اپنی پوری صلاحیتیں ہیں جی ان کے ساتھ تو کام کرنا چاہیے, جی ٹھیک ہے. جی تو ان کو سمجھائیں صدر صاحبہ یا تربیت والی کہ تم نے کام کرنا چاہیے اور خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو. جی ہاں جی بس خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو, ان کو بتائیں تو کام کریں گے پھر, ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. The following day, Nasirat and Waqfat No from Ireland were blessed to have a mulaqat with Hazrat Amir al-Mu'mineen. The Lajna Nasirat had travelled especially for the mulaqat which took place in Islamabad. During the mulaqat, all attendees had the opportunity to introduce themselves. The attendees were also able to ask questions on a range of issues affecting the youth in relation to their faith and contemporary topics. Medical institutions benefit greatly from donated bodies for both research and education. Should Ahmadis consider donating their bodies, whether male or female? They can donate some organs or they can donate the body even, but after having done the experiment or procedure, so the body can be returned to the relatives and then they can bury it. No harm in it. If for the benefit of the people, for the humanity, if you are doing something that is permissible. Jazakallah. My question is, do angels live forever? دنیا میں تو کوئی چیز بھی اللہ کے علاوہ فار ایور نہیں ہے. کتنی دیر اینجلس کو رکھنا ہے اللہ جانتا ہے. بٹ ان ریلیٹیو ٹرمز دے لیو فار ایور ایز کمپیئر ٹو ہیومن بینگس لائف, رائٹ. My question is, how can we stay strong in our faith when facing peer pressure, social media influences and the Jali attacks? سوشل میڈیا دیکھنا بند کر دو. نماز پڑھتی ہو؟ جی حضور. قرآن کریم پڑھتی ہو؟ جی حضور. ترجمہ پڑھتی ہو؟ جی حضور. اس میں سمجھ آتی ہے بعض باتیں؟ جی حضور. دجال کی جو سوال اٹھاتا ہے ان کو تم تلاش کرتی ہو ان کے کوشچن؟ ہیں کس ایئر میں پڑھتی ہے تم؟ 3rd year in secondary school. انٹروڈکشن ٹو دا اسٹڈی آف دا ہولی قرآن کتاب ہے نا, اس کو پڑھو. دیٹ ول میک یو اسٹرانگ ان یور فیتھ, ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں دنیا کے ڈفرینٹ ریلیجنس جو ہیں دنیا کے وہ, اینڈ دین اسلام اینڈ وائی اسلام از اے ٹرو ریلیجن, اینڈ ایٹ دا اینڈ آف دا بک از دا کلیم آف پرومس ہے علیہ السلام. وائی ڈیڈ ہی اپیئر, وائی واز ہی سینٹ بائی اللہ تعالیٰ ان دس ایج, ٹھیک ہے. تو وہ سارے کوشچن جو ہے نا تمہارے ذہن میں دجال پیدا کرتے ہوئے آ جائیں گے. اور اگر کوئی ایسے ہوں تو میں نام ملیں تو تم اپنے مربی سے پوچھ لو, اگر وہاں سے جواب نہ ملے تو مجھے لکھ کے پوچھ لو جواب. اور یقین رکھو کہ اسلام جو ہے وہ فائنل ہے مذہب, اور اس کے علاوہ اور کوئی مذہب نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, خاتم النبیین, ٹھیک ہے, لاسٹ لا بیئرنگ پروفٹ, ٹھیک ہے. تو یہ یقین رکھو اینڈ دین انکریز یور ریلیجیس نالج, پھر جواب دے سکو گی تم, ٹھیک ہے. Assalamu alaikum rahmatullah beloved Azur. My name is Mubarakah Rafiq Gill. My question is, sometimes it is hard to tell the truth to our mothers because we are afraid. How can we develop the habit of telling the truth even if we get scolded? ایسے کام نہ کرو جو امی کو چھپانے ہیں. اور اب تم نے ایسا کوئی غلط کام کر دیا ہے دین آلویز اسپیک ٹروتھ, کیونکہ سچا ہونا چاہیے انسان کو. اللہ میں یہ کہتا ہے کہ سچائی جو ہے وہ ضروری ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر تم نے سچ نہیں بول رہی, جھوٹ بول رہی ہو, غلط بیانی کر رہی ہو, اس کا مطلب ہے تم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتی. تم سمجھتی ہو تم بچوں کی جھوٹ سے, یعنی کہ جھوٹ کو تم نے خدا سمجھ لیا. حالانکہ اگر تم غلط کام کیا تو دین ایکسیپٹ اٹ, ٹھیک ہے, اور کہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گی یہ غلط کام,
if you think that is wrong thing. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگر تم سمجھتی ہو یہ صحیح تھا in your view, then why do you hide it from your parents, from your mother? You can openly tell them, I have done this thing. ہمیشہ یہ پکا ارادہ کرو کہ میں اگر غلط بات کروں گی, جھوٹ بولوں گی تو اللہ میاں ناراض ہوگا, اینڈ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا. جب یہ سوچو گی تو پھر ہمیشہ سچ بولو گی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. حضرت وسلم نے ایک شخص کو فرمایا تھا, اس نے کہا میرے بہت ساری برائیاں ہیں, کیا کروں میں؟ ایک برائی کہتا میں چھوڑ سکتا ہوں, مجھے بتائیں کون سی برائی چھوڑوں؟ آپ نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو, صرف سچ بولنا. ٹھیک ہے. اور اس نے جب سچ بولنا شروع کیا, ایک برائی کرنے لگا, پھر تو خیال آیا میں سچ بولوں گا, مجھے شرمندگی ہوگی. آپ وسلم میرے پوچھا کہ تم نے کیا؟ میں کہوں گا ہاں تو پھر شرمندگی ہوگی, کہوں گا نہیں تو جھوٹ ہوگا. پھر دوسری برائی کرنے لگا, پھر اس کو یہ خیال آیا, پھر تیسری برائی کرنے لگا. اس طرح وہ کرتا چلا گیا, آخر اس نے ساری برائیاں چھوڑ دیں. تو جھوٹ جو ہے نا سب سے بڑی برائی ہے. جی. میک شیور دیٹ یو ول نیور اسپیک لائی. جی. جزاک اللہ. My question is, what is the best way to overcome any negative emotions such as anger, jealousy or pride? کیوں آتے ہیں نیگیٹیو ایموشنز؟ کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھا کرو. ٹھیک ہے. پہلے تو نمازیں پڑھو 5, کم از کم ایک نماز میں سجدہ کیا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے نیگیٹیو نہ ایموشنز آئیں, نہ کسی قسم کے خیال آئیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جب ایسی باتیں آئیں تو استغفار پڑھ لیا کرو. غصہ چڑھے کسی پر تو استغفار پڑھو. ٹھیک ہے. غصہ جو چھپانا ہے نا وہ بڑی ضروری چیز ہے. اور جیلیسی تو ہونی نہیں چاہیے. یہ ساری برائیاں ہیں. ٹھیک ہے. دے آر ناٹ اونلی ایموشنز, دے آر بیڈ ہیبٹس, دے آر سینس ان دا آئیز آف اللہ. تو تم نے گناہ چھوڑنے ہیں نا, اینگر ہو یا جیلیسی ہو یا پرائڈ ہو, تو ان ساری چیزوں کو چھوڑنا ہے. استغفار پڑھو زیادہ تو آپ ہی ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو سمجھنا نا میں کچھ چیز ہوں. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں, شاید کہ سے دخل و دار الوصال میں, کہ تم اپنے آپ کو سب سے کم سمجھو ہر ایک سے. پھر نہ جیلیسی ہوگی, نہ اینگر ہوگا, نہ پرائڈ ہوگی. جی. اور اس کے اللہ تعالیٰ ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی سنتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوچ لو تم نے اللہ کو ملنا ہے یا اپنے جو وشز ڈیزائرز ہیں ان کو پورا کرنا ہے. ٹھیک ہے. Hazur, at what age did Hazur start getting pocket money from his parents? And how much did he used to get? And how did Hazur used to spend his pocket money? ہمیں تو ریگولر منی ملتی نہیں تھی. تمہاری طرح تو نہیں تھے عشیاں کرتے تم لوگ آج کل ہیں. کبھی کبھی دے دیا اماں ابا نے, یا عید پہ پیسے آ گئے ہم نے ریزرو کرا دیا اپنا اماں کے پاس, پھر آہستہ آہستہ ہم سے لیتے رہے. یا کبھی ضرورت ہوئی تو امی سے مانگ لیا پیسے دو. اور اس کے بعد جو میرے پیسے ہوتے تھے نا, جو کسی نے تحفہ دیا یا عید پہ آئی تو ہماری اماں نے ہمیں کہا تھا, امی نے, کہ ان کو رکھو میرے پاس ادھر, اور اپنا طریقہ عید اور بقرعید کا چندہ تم نے اس میں سے دینا ہے. تو ہم اس میں سے دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو چندہ دیتے تھے, اور اطفال کا چندہ بھی اس میں سے دیتا تھا جو پیسے ہوتے تھے. باقی جو بچ جاتے تھے کبھی کبھی ضرورت ہوتی تھی تو مانگ لیتا تھا. جب ختم ہو جاتے تھے میرے پیسے تو پھر امی سے کہتا تھا جو دو مجھے اور دو مجھے, جہاں سے مرضی دیں مجھے دیں, میں نے خرچ کرنے ہیں. اگر وہ مان جاتی تھی دے دیتی تھی, نہیں تو میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا. ٹھیک ہے. لڑتا نہیں تھا. My question is, did Hazur ever write a letter to Benjamin Netanyahu or any other world leader regarding the conflict in Palestine? میں نے خط لکھے تھے سارے, ان کو بھی لکھا تھا, چھپے نہیں ہوئے. پاتھ وے ٹو پیس میں چھپے ہوئے ہیں نا خط. جی حضور. اس میں سب کو میں نے لکھا تھا خط, انہوں نے رپلائی کوئی نہیں کیا. صرف مجھے تو رپلائی صرف ایک یہاں کا جو ہمارا تھا پرائم منسٹر کیمرون اس نے دیا تھا, ایک اور نے کیا تھا. باقی تو امریکن پریزیڈنٹ اوباما تھا, وہ بھی کرنے لگا تھا. پھر اس کی ٹیم نے روک دیا کہ نہ رپلائی کرنا,
None of them responded. سوائے ایک دو کے. My question is, how can I stay away from constant use of technology and not let it affect my studies? Affect my studies. کون سی ٹیکنالوجی ہیں آج کے کمپیوٹر سیل فون یہ چیزیں ہیں نا جہاں یہ تو ویسے ہی اب آسٹریلیا میں اور ملکوں میں بعض میں یہ کہہ رہے ہیں ہم ایک لا پاس کرنے لگے ہیں کہ جو 15 سال سے کم عمر کے لوگ ہیں نا وہ سیل فون اور انٹرنیٹ وغیرہ استعمال نہیں کریں گے, بین ہو جائے گا ان پہ, اسکولوں میں بھی بین ہو جائے گا کیونکہ ان کو جو پوٹینشیل ہے دماغی کیپیبلٹی ہے وزڈم ہے وہ کم ہو رہی ہے لوگوں میں, تو اس لیے وہ بند کر رہے ہیں. ایک تو ہے کہ اسکرین ٹائم تمہارا صرف 1 آور ہونا چاہیے ڈیلی, چاہے وہ ٹی وی دیکھو یا انٹرنیٹ دیکھو. اور اسکول سے تمہیں جو کام ملتا ہے ہوم ورک وہ بھی تم انٹرنیٹ پہ کرتے ہو, آئی پیڈ پہ ہاتھ سے یوں کرتے ہو نا. بس 1 گھنٹے سے زیادہ اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں بھی اچھے پروگرام دیکھو, فضول قسم کے پروگرام نہ دیکھو جہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو استغفار پڑھ لیا کرو جب گندی چیز نظر آئے تمہیں, ٹھیک ہے, تم بچ جاؤ گی. ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے انسان میں, تمہاری ڈٹرمنیشن ہوگی, پکا ارادہ ہوگا تو پھر تم چھوڑو گی. اگر تم ہر چیز کو کیجولی لو گی تو پھر کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. My question is, why do Muslims shave their heads for Hajj? Should Muslims also shave their heads for their first Umrah? یہ حج اور عمرہ میں شیو کرنا چاہیے, لیکن قرآن شریف میں یہ لکھا اگر تمہارے بیماری ہے, سر پہ کوئی ہے, تو اس طرح اوپر سے بال کاٹ دو, بالکل شیو نہ کرو. اور عمرے میں بھی یہی ہے کہ بال شیو بھی کر سکتے ہیں اور ذرا سے کاٹ بھی سکتے ہیں, یہ دونوں چیزیں جائز ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے حالات پہ. شیو کر لو تو اچھا ہے, زیادہ شیو کر کے انسان اپنے آپ کو ٹوٹلی سبمٹ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک جسچر ہے, ٹھیک ہے, جو انسان ظاہر کرتا ہے. My question is, what is the best way to build the habit of offering tahajjud at a young age? بیسٹ ہے کہ ڈٹرمنیشن, میں نے اتنے بجے اٹھنا ہے, تہجد پڑھنی ہے, اٹھو اور تہجد پڑھ لو, ٹھیک ہے. جیسے اگر انسان نیند آ رہی ہے, مجھے نہیں اٹھنا, سوئے ہوئے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے. اس لیے حدیث میں بھی آیا کہ جلدی سو جاؤ تاکہ تم جلدی اٹھ کے نماز پڑھ سکو, تہجد پڑھ سکو, ٹھیک ہے. اس لیے تمہارا انگلش میں بھی ایک ورب ہے کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائز, ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے, ہیلدی ویلدی اور وائز بننا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے تہجد پڑھنا, ٹھیک ہے. I find it difficult to follow Hazur's Friday sermons as I don't understand all the words even though I speak Urdu at home. How can I improve my comprehension of Hazur's sermons and addresses? اب تو MTA پہ ایک کڈس پروگرام آتا ہے, اس میں اس کی سمری اور جسٹ اور امپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ بچوں کے لیول کے اوپر آ کے بتا دیتے ہیں. تم وہ پروگرام MTA پہ دیکھ لیا کرو خطبے کے بعد, ٹھیک ہے, یا ویکینڈ پہ, اگلے ویکینڈ پہ دیکھ لیا کرو, تو ساری وہ بتا دیتے ہیں. دین یو کین ایزیلی کمپریہینڈ اٹ, ٹھیک ہے. How can I recognize when Allah is pleased with me? تمہیں پتہ ہے کہ تم کون سے اچھے کام کرتی ہو, کون سے برے کام. What are the good things, deeds and what are the bad deeds? جب تم اچھے کام کرو, اللہ میاں کہتے ہیں اچھے کام کرو تو I am pleased with you. اگر تم برے کام کرو تو آئی ایم ناٹ, ٹھیک ہے. تو تم خود ہی جج کر لیا کرو اپنے آپ کو. If you are telling lie, then it's a bad thing. Allah will not be happy with you, ٹھیک ہے. اور اگر تم at any cost you speak truth, then Allah will be happy with you. تو خود ہی جج کیا کرو اپنے آپ کو, کسی اور کو جج کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے. جی. Hazur, as a teenager, I sometimes feel overwhelmed by the pressure to succeed in academics and personal growth. How can I learn to trust Allah's plan for me? یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. جب اس طرح اسٹریس ہو نا
تو 2 نفل پڑھ لیا کرو یا سجدے میں دعا کیا کرو, اور کچھ چیریٹی نکال دیا کرو, کسی غریب کو مدد کر دو, کسی بہت ساری چیریٹی آرگنائزیشن ہیں ان کو دے دیا, اپنے چیریٹی میں چندہ دے دیا, صدقہ دے دیا, ہیں لاٹ آف تھنگس ہیں, تو وہ ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے دے دو, ہیں تو وہ تمہارے لیے ہارٹ کی سیٹسفیکشن ہوگی. پھر درود شریف پڑھا کرو, اور زیادہ پریشر لینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تمہارا پہلا کام یہ ہے پڑھائی کرنا. کیا بننا ہے؟ انشاءاللہ ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بننا ہے, ہاں تو پڑھائی کرو بغیر کسی ٹینشن کے, ٹھیک ہے. بڑا اتنا ایزی بھی نہ ہو کہ آپ ہی ہو جائے گا پاس. پڑھائی کرو جو وقت ہے, اور اللہ سے دعا کرو. جو اسکول میں پڑھو گھر آ کے اس کی ریویژن کر لیا کرو, ٹھیک ہے. ساتھ کے ساتھ روز کا روز ہوم ورک کرو یا ریویژن کر لو تو تمہیں یاد ہو جائے گی باتیں. پھر جو تمہارے ٹیسٹ ہوں گے, ویکلی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یا منتھلی ٹیسٹ جو ہوتے ہیں یا موک ایگزام ہوتے ہیں, وہ سارے جو ہیں ان میں تم پاس ہوتی جاؤ گی, اور اچھے نمبر آئیں گے, تمہاری ایک بیک گراؤنڈ ہو جائے گی, بیس مضبوط ہو جائے گی. بیس اچھی ہوگی تو تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر توکل اللہ پہ کرو کہ میں نے جو محنت تھی وہ کر لی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے, ٹھیک ہے. اور دعا جو تھی وہ بھی میں نے کر لی اللہ میاں سے, چیریٹی اور صدقہ بھی دے دیا. اب اللہ میاں تجھ پہ میں نے چھوڑ دیا. اب اللہ میاں پھر توکل اگر اس طرح کرو تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا, انشاءاللہ پاس کر دے گا. لیکن پریشان ہو کے ہر وقت گھومتا رہے, وہ میں کیا کروں, میں نے وہ میتھمیٹکس کا سوال کیا تھا وہ ٹھیک تھا کہ غلط تھا, یہ بایولوجی کا میں نے فلاں سوال کیا تھا وہ ٹھیک تھا, ہیں اور فلاں ٹھیک چیز تھی, تو سوچتی رہو گی تو دماغ پہ اثر ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ریلیکس ہو, محنت کرو, دعا کرو, صدقہ دے دو, دیٹس آل, دیٹ از توکل. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. A girl asked Hazrat Amir al-Mu'mineen how to respond to atheist friends who asked that if there is a God, then why does he permit injustice in the world? Where did Allah allow injustice? Like Allah never allows injustice. کہاں کرتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے انصاف کرو, ہیں جسٹس کرو, ٹھیک ہے. اللہ نے تو کبھی نہیں کہا, اللہ نے تو کہا جو انجسٹس کرتے ہیں میں ان کو سزا دوں گا, they will be punished. They should fear from the wrath of Allah. تو اللہ میں نے تو کہا نہیں انجسٹس کرو. اللہ تو کہتا ہے کہ تمہارا جسٹس کا لیول اور اسٹینڈرڈ اتنا ہونا چاہیے کہ اگر تمہیں اپنے پیرنٹس کے متعلق بھی کوئی صحیح بات کہنی پڑے, ان کو سزا بھی ملتی ہو تو کہو. اگر تمہارے اپنے سبلنگس کے بارے میں کہنا پڑے تب بھی کہو. کسی بڑے آدمی کے بارے میں کہنا پڑے تو بشک سچی بات کرو, اور تاکہ جسٹس قائم ہو. قرآن شریف میں تو بے شمار جگہ آیا ہے کہ ڈو جسٹس, ہیں یو ڈونٹ ڈو اٹ دین یو ول بی پنشڈ, ٹھیک ہے. تو نان احمدی کہتے ہیں وہ جسٹ الزام لگاتے ہیں اسلام پہ. اسلام تو بڑا ایسا ہے کہ اسلام تو کہتا ہے کہ دیر شوڈ بی ایبسلیوٹ جسٹس. یہ ان کی جسٹس ہے یہ لوگ کرتے ہیں. ان سے پوچھو نا کہ تم جسٹس کر رہے, اسرائیل جو ہے وہ جسٹس کر رہا ہے فلسطینیوں کو مار کے, وہ تو اس کو جسٹیفائی کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا وہ کیا اس لیے جائز ہے. از اٹ جسٹس؟ تم چھوٹی ہو اس لیے میں باقیوں کو بڑی ہیں ان کو سمجھ آ جائے. یونائٹڈ نیشنز ہے, انہوں نے ویٹو پاور رکھی ہوئی ہے 5 ملکوں کے لیے. از اٹ جسٹس؟ نہیں, کیونکہ اگر ان کے خلاف بات ہو, 4 اگر ان فیور آف they speak in favor of some country, جو امریکہ یا رشیا یا چائنا, وہ اس کو ویٹو کر دیتے ہیں کیونکہ دیر از ناٹ آف دیئر انٹرسٹ, ٹھیک ہے. تو جسٹس تو یہ لوگ نہیں کرتے, اسلام تو جسٹس کرتا ہے. اسلام تو بڑا حکم دیتا ہے کہ اپنے غریبیوں کے خلاف بھی اگر تمہیں بولنا پڑے تو بولو اور انصاف قائم کرو, ٹھیک ہے. قرآن شریف میں کئی جگہ لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. ان کو بتایا کرو, قرآن شریف پڑھو, اپنے ابا سے کہو یا امی سے کہو تم آیتیں نکال کے بتا دیں. میں نے اس پہ بہت ساری تقریریں کی ہوئی ہیں, ان میں سے نوٹ لے لو, ٹھیک ہے. اور بھی جگہوں پہ بھی ہیں, ٹھیک ہے.
کس طرح ہم پیس قائم کر سکتے ہیں, کس طرح ایبسلیوٹ جسٹس ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ پڑھ کے نوٹ کر کے تو بتایا کرو, یہ دیکھو اللہ میاں یہ کہتا ہے. My question is, does Allah give certain souls heavier burdens because He loves them more or because He believes their strength is greater? انبیاء سب سے زیادہ مشکلات برداشت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا, بڑا سخت جسم گرم تھا, بخار تھا, لیکن آپ بیٹھے ہوئے تھے آرام سے کر رہے تھے. تو میں نے کہا آپ کو بھی بخار چڑھ جاتا ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے تم لوگوں سے زیادہ تکلیفیں ہوتی ہیں, بخار چڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے اندر طاقت پیدا رکھی ہوئی ہے, وہ پھر مجھے برداشت کی طاقت بھی دی ہوئی ہے اس نے, کیونکہ اللہ جانتا ہے, لیکن میں اپنے کام نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے, حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ انبیاء کو مشکلات آتی ہیں, بہت زیادہ آتی ہیں. مثال دی مثلاً کہ آن وسلم کے کئی بیٹے پیدا ہوئے اور فوت ہوئے, صبر کیا. کئی اولاد فوت ہوئی, صبر کیا. زخم لگے جنگوں میں, صبر کیا, کوئی ایسی بات نہیں کی. جبکہ دوسرے ہائے کر دیتے ہیں بعض دفعہ, اظہار ہی نہیں کیا. تو بلکہ اس کے بعد بھی جب واپس گئے مدینہ تو جا کے عہد کی جنگ میں جو زخمی ہونے کے بعد تو تھوڑے ایک نماز کے بجائے اگلی نماز میں آ گئے تھے باوجود زخموں کے. تو اللہ طاقت دیتا ہے ان لوگوں کو, اور ان کی آزمائشیں جو ہیں دنیا کو بتانے کے لیے ہیں کہ دیکھو یہ نہیں کہ جو اللہ کے پیارے ہیں وہ آرام سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, بڑی خوبصورت میٹرسیں لگی ہوئی ہیں, کمفرٹیبل بیڈز ہیں, کوشن چیئرز ہیں, اور اس پہ بیٹھ کے آرام سے باتیں کر رہے ہیں. ان کو بھی تکلیفیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تاکہ لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ ان کی تکلیفوں سے گزرے ہیں سارے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے. سمجھ آئی نا؟ جی, جزاک اللہ حضور. As the mulaqat concluded, the attendees received the gift of pens from Hazrat Amir al-Mu'mineen. One of the attendees presented her calligraphy to Hazrat Amir al-Mu'mineen for him to sign. تمہارے پین سے کر دیتا ہوں. کیلیگرافی کی ہے تم نے؟ لو, میں بھی لے لو. کتنے ہیں تمہارے بہن بھائی؟ ایک بہن ہے, ایک بھائی ہے. اینڈ یو آر ٹو. اب تم دو بہن بھائی ہو, لڑتے ہو کہ نہیں؟ تھوڑا سا. السلام علیکم. بہت شکریہ. Those were highlights from just some of beloved Hazur's activities last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding the Battle of Tabuk. Towards the end, Hazur, may Allah be his helper, instructed prayers for the Ahmadis injured in the recent attack on a mosque in Rabwa. گزشتہ خطبہ میں ذکر میں نے کیا تھا روا کی مسجد میں حملے کا. زخمی جو احمدی ہیں خدام, ان کے لیے دعا بھی کریں. اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں ہر پیچیدگی سے ہی بچائے. بعد میں بھی بعض دفعہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں جو اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں ان کے. اس وقت 3 خدام جو ہیں وہ زیادہ زخمی ہیں اور اس وجہ سے ہسپتال میں ابھی داخل ہیں, اور باقی جو 5 تھے ان کو علاج کر کے گھر بھیج دیا گیا ہے. لیکن بہرحال ابھی ان کا علاج بھی زخم جو ہیں ان کو ہیل ہوتے وقت لگے گا. اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور آئندہ ہر شر سے, ہر نقصان سے, ہر جگہ افراد جماعت کو بچائے.